امام زین العابدین جدوں کربلا تو واپس گئے، آپ نو یزیدیاں ہتھکڑی بھی لائی ہوئی تے بیڑیاں بھی پائی ہوئی. ایک بندہ آ گیا، انہیں اون شروع کر دیتی. آپ نے فرمایا، آپ نے جو اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ نے فرمایا اون نہ کر، گل وچ ہو رہی، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. بس فرمایا جڑا زین العابدین بیڑیاں اشارے نال توڑ سکدا او دے واسطے کربلا وچ کی مسئلہ سی. سمجھ آئی بات؟ نہر فرات دی جرت سی. سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد وچ بیٹھے مسئلہ سمجھان لگے. مسجد تو باہر شاتوت دا درخت سی. آپ نے انج اشارہ کیتا، فرمایا جنت وچ درخت ہوئے گا جڑا اتنا لمبا جنتی اتے چڑھے گا تاں پھل تک پہنچے گا، پھر جنت 500 سال تھلے اترے گا. لوگ کہنے لگے حضور ہے تے جنتی نو سزا ہے کہ انعام ہے، 500 سال اتے چڑھے ایک پھل توڑن واسطے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، سمجھو جنتی آیا بیٹھا، درخت باہر مسجد سی. آپ نے فرمایا جنتی انج اشارہ کرے گا نا تو وہ درخت جڑا پھل ٹوٹ کے آ جائے گا. آپ نے جدو اشارہ کیتا تے شاتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا. صدیاں بعد امبالا چھاونی انڈیا وچ تے سائیں توکل شاہ سید بھی کوئی نہیں. ہاں تے سائیں توکل شاہ تے امت یہ حسین تے اومن جنہاں نو حضور نے ہتھ چکیا تے فرمایا ان الحسن و اس شانہ توکل شاہ امبالوی دیاں نہیں، اے ساری دسو سائیں توکل شاہ امبالوی درخت نو ارادہ کر کے بھی نہ کرے، صرف انج کرے تے درخت چل پوے. جے امام حسین نہر فرات نو کہندے آ جا، بس اتنی گل ہے. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. سنیا ساری کربلا دے اتنی بات ہے، قوت ہوندیاں بس قوت ہوندیاں، ورنہ سمندرہ نو صحابہ نے کہا راہ دے دیو تے حسین نو راہ کسی نہیں سی دینا. فرمایا نہیں نہیں حسین حاضر ہے. ہاں حسین حاضر ہے، حسین حاضر. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا کون سی بستی بسائی تاجران آلے. اپنی دھیاں دے نام کوئی لیندا بازار تے جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں. ہاں بس آل بیت اے احترام ہے تے اے محبت ہے جڑا میں بیان کیتا ہے. تے باقی کوئی رون روان والا کام جڑا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی بے بسی اور مجبوری بیان کرنا حرام ہے. فتاوی رضوی اعلیٰ حضرت بریلوی انہاں دی شانہ بیان کرو، ہاں انہاں دی گل بیان کرو. کیوں جی؟ امام زین العابدین دے گھر نہ سپاہی وڑ آیا، پیر میرے علی شاہ لکھیا یزیدی سپاہی وڑ آیا. نسدیاں نسدیاں مختار سقفی دے بھائی سپاہی پیچھے لگے جڑا آل بیت دا بدلہ لے رہے سی تے وہ امام زین العابدین دے گھر وڑ آیا. آپ نے انہوں پناہ دیتی، روٹی کھوائی، وہ ایویں یرکی جاوے. امام صاحب ادنا محبت نال پیش آوے. 3 دن مہمانی کی تھی. جدو بال حالات ٹھیک ہو گئے وہ یزیدی فوجی کہنے لگا کہ میں نو جی اجازت ہے. آپ نے فرمایا چل. آپ دروازے تے چھوڑا نہ امام زین العابدین. وہ کہنے لگا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں؟ فرمایا اوے میرے نانا جان دی حدیث پاک ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھے، تو میرے گھر مہمان آیا، میں نے تیری عزت کی تھی، چھڑ پرے میں تینوں جاندا یا نہیں؟ انہیں نہیں نہیں حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں، میں کربلا وچ یزیدی فوج وچ سی. آپ نے فرمایا کمینیا جب تو میرے گھر دے وچ آیا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. او تیرا کردار اے آل رسول دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. آج سانو انگریزاں دیا گلاں پڑھا دین، فلاں انگریز نے ٹٹی کھائی تھی، میں نے کہا تو بھی کھا، حضور کی کوئی بات کر. تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات سنا کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور فتح مکہ والے دن اونٹنی تے طواف کنج کیتا، حضور بلال نو کعبے دی چھت تے کنج چاڑیا. اے گل کر تو حضور کی بات سنا. ہاں جی حضور کی بات سناؤ. آج سانو جناب عورتوں دے حقوق لوگ گلاں کرنے، عورتوں کے حقوق کی بات کرو. اور میں کہا عورتوں دے حقوق ایون جڑے اسلام دسے. ہاں عورتاں اسلام کرکٹ کھڈان دی اجازت نہیں دیندا. ہاں اے ضرور ہے حضرت عمر نو عورت کھڑے ہو کے گل کر دیندی. اے اسلام ضرور اجازت دیندا کہ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے ایک عورت کھڑے ہو جائے عمر کے بارے میں. کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تے حضرت قرآن دی آیت پڑھ دے وے تے حضرت عمر ایک کہن تو کون ہے؟ اے تے عمر ہے. جدو اس عورت نے گل کی تھی تے حضرت عمر ایک کہندے ہوئے بیٹھ گئے اخطا عمر و صحابت امراتن. اس عورت سچی گل کی تھی، عمر بیٹھ رہا ہے.
لبیک میں ہن گل اذان تے نماز دا بھی ٹائم ہویا میں ہن گل مکان لگا گل اتنی ہوندی مولانا سید کفایت علی کافی میں اقبال کو پوچھا میں کہا دسو اقبال جسم تے استری پھری ہوئے وہ بھی انگریزاں پھیری ہوئے ساڑھے آقا و مولا دے بارے جڑا گل کرے کہندے امن کی بات کرو امن کی بات کرو ایک عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی اے مینار پاکستان جدو کانفرنس ہون لگی نا میں 3 راتاں پہلے رہا مینار پاکستان راتاں تے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دی بہن دا میں نے فون آیا انہیں کہا تسی اتنی وڈی کانفرنس کرن لگے ہو میری بہن دا نام ہی لینا ہے 13 سال ہو گئے انہوں امریکی قید وچ تے میری ہمشیرہ دا نام لینا تے بڑے بڑے مذہبی مذہب فروش لوگ او دے نام تے پیسے ضرور کھاتن چھڑا کوئی نہیں سکیا میں نے انہیں کہا کہ او اتنی جدو قید تنگ ہوئی قید تے قید پھر امریکی قید پھر یہود و نصارہ کہندے نو جدو تنگ ہو گئی نا قید تے محمد بن قاسم تے آنا کوئی نہیں سی طارق بن زیاد تے آنا کوئی نہیں سی شہاب الدین محمد غوری تے آنا کوئی نہیں سی محمود غزنوی تے آنا کوئی نہیں سی ایتھے تے دن رات امن امن کے درس دینے والوں کو کیا پتا کہ وہ مسلمان بچی امریکی قید میں ایک ایک لمحہ کیسے گزار رہی ہے اب وہ محمد میں وہ روزانہ کان لاندی دیوارہ نال کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا ہونے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا ہونے کوئی محمود غزنوی 17ویں باری حملہ کر کے آ رہے ہونا ہونے کوئی صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد کران آ رہے ہونا لیکن انہوں نے کی پتا ہے یہ تے اپنے پاکستان اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو کون دسے ایتھے تے اللہ اکبر تے پابندیاں اگلے لا دیتیاں 3 طرف اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور اس تو بڑے ذلیل کائنات کیڑے جمنے نو یار داتا صاحب تے اذان دیوان آئے یا رکوان آئے بولو داتا صاحب اذان دیوان آئے یا رکوان آئے اور غزنی تو چل کے بابا اللہ اکبر کہلوان آیا یا رکوان آیا ہند پرتھوی راج دے اٹھن دی جا بیٹھے اور بت نو جا کے فرمایا چلا میرا لوٹا بھر کے آ سلطان الہند بت نو بھی چلا دیتا اذان دیوان واسطے یا رکوان